کو خودداری کو بحال کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں شاعر نے کہا کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ آپ کا جذبہ، آپ کا جنون، آپ کا ولولہ، آپ کا جوش اور آپ کی غیرت اس ملک کی تقدیر بدل رہی ہے۔ پاکستانیوں آپ تیار ہو، تیار ہو، اور انشاءاللہ آپ سے کچھ عرصے کے بعد 3 مہینے کے اندر انتخابات میں آپ نے عمران خان کو 2/3 اکثریت سے انشاءاللہ آپ واپس لے کر آئیں گے۔ 2/3 اکثریت دلوائیں گے، دلوائیں گے، دلوائیں گے۔ یہ الیکشن آنے والا الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ صاف و شفاف انتخابات ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں، اور ساتھ ہی میں اوورسیز انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ کر سکیں گے۔ اور انشاءاللہ ہم اپنی کارکردگی کی بنا پر، جیسا کہ عمران خان صاحب نے پہلے 5 سال خیبر پختونخوا میں جب پہلے 5 سال حکومت تھی، صرف اپنی کارکردگی کی بنا پر نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خیبر پختونخوا میں ایک پارٹی کی حکومت واپس آتی ہے، بلکہ ڈبل ووٹ لے کر واپس آتی ہے، 2/3 اکثریت لے کے واپس آتی ہے۔ اور اسی طرح ادھر یہاں پہ بھی وفاق میں بھی عمران خان اپنی کارکردگی کی بنا پر 2/3 اکثریت لے کر واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ عثمان بسرا جو ہے آگے کا پروگرام چلائیں گے۔ آج کل بھی گفتگو کی تھی آپ سے، تو I'll be very brief، کیونکہ آپ نے پھر سحری وغیرہ کا بھی انتظام کرنا ہے، بچیاں ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ ایک تو آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ یہاں پہ آئی ہیں تو آپ پاکستان کے لیے آئی ہیں، آپ عمران خان صاحب کے لیے آئی ہیں، آپ ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وی اپریشیٹ یو۔ اور جتنے لڑکے اور نوجوان یہاں ہیں، آپ کو میں یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا، جس طرح سے آپ اپنی بہنوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ اسی طرح رکھا کیجئے ان بڑے جلسوں میں، تاکہ ان کو اعتماد ہو، اور ان کے جو بھائی ہیں، ان کے جو ہسبینڈز ہیں، جو والدین ہیں، وہ ان کو اور بھی اعتماد سے پھر تحریک انصاف کے جلسوں میں بھیجیں۔ تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ ویسے بھی رات کا وقت ہے، رمضان ہے، آدھی رات ہونے والی ہے، نئے دن تھوڑے دیر بعد جو ہے سحری کا پروگرام ہے، تو درود شریف پڑھیے۔ اور میں بریفلی بات کر کے پھر عثمان کے حوالے کروں گا مائک، اور آگے فروخ بھی ہیں، ہمارے ینگ سٹار ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا کچھ عرصے میں ہم نے پرفارم کیا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کے اور میرے اور ہم سب کے آقا نامدار سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، ایک بات کی تھی، اور وہ میں آپ سے شیئر کر کے آپ سے اس کو لنک کروں گا کہ آپ جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑے کام کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے بچوں نماز نہیں چھوڑنی، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ تمہارے اس کا تم سے پوچھا جائے گا۔ تو میرے پاکستانیوں، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، یہاں پختونخوا سے آئے میرے دوست، یہاں مزدور جو یہاں مزدوری کرتے ہیں، بہت سے لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ مزدوری کرنے کے بعد یا کام نہ ملنے کے بعد بھی یہاں آ کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ جو یوتھ یہاں پہ آئی ہے، جو بچیاں یہاں پہ آئے ہیں، جو اسلام آباد کے ریزیڈنٹس یہاں پہ آئے ہیں، جو کام والے لوگ سارا دن کام کر کے شام کو ابھی رات کو ہمارے ساتھ ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں
آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ کوئی دوسرا شخص کیا کر رہا ہے. آپ اپنے آپ کے ذمہ دار ہیں. You are responsible for your own very self. اور آپ جب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جو تحریک پروگراموں میں آتے ہیں وہ کس لیے آتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے کوئی ذاتی مفاد چاہیے؟ کیا آپ لوگ ہم چلو الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کون سا الیکشن لڑ رہے ہیں؟ یہ بچیاں کون سا الیکشن لڑ رہی ہیں؟ میں ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب اور ہماری تحریک انصاف کے نوجوانوں کارکنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہمارے لوگ پینے کے نام کے لیے نہیں آتے، نہ یہ پٹواری ہے، نہ یہ پیسے لے کے آتے، نہ ان کو کوئی گاڑیاں بھر بھر کے لاتا ہے. یہ اپنی گاڑی دیتے ہیں، اپنا تیل لگاتے ہیں، اپنا خرچہ کرتے ہیں صرف اور صرف مملکت خدا باد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے. تحریک انصاف کا کارکن، ووٹر اور سپورٹر آتا ہے. اور اس بار 27 مارچ کے جلسے کا میں آپ کو بتا دوں، میرے اپنے علاقے اپنے گاؤں سے جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ 2 کے کارکن اپنی گاڑیوں میں 27 مارچ کے جلسے کے لیے آئے تھے. آپ نے کبھی اس میں سوچا یہ جو لاکھوں بندہ تھا؟ میں جب اسلام آباد انٹرچینج سے مردان کے قافلوں کے ساتھ میرا بھائی حلقہ ہے، میں عاطف خان صاحب جو ہمارے مردان سے منسٹر ہیں اور دوسرے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز، ہم جب اسلام آباد انٹرچینج سے انٹر ہوئے تو عمران خان صاحب جلسہ کا آ چکے تھے. جتنا لاکھوں بندہ اندر تھا 4 گنا رونوں پہ تھا. کیا یہ پیسے دے کے لائے گئے تھے؟ یہ پاکستان کے لیے آئے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ مخالف جماعتوں کے لوگ کیوں آئے؟ بہت سے لوگ، آپ اس پہ سوچئے، یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ کوئی جذباتی نعروں کا میدان بھی نہیں، یہ نظریات کی جنگ ہے. تحریک انصاف کا کارکن، ووٹر، سپورٹر عقل، فکر اور شعور کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن یہ لوگ کیوں آئے؟ ایک بات انہوں نے مجھے کی ہے کہ پہلے بات سیاسی جماعتوں کی تھی، اب بات پاکستان کی ہے. ہم پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں. بڑا آسان تھا عمران خان صاحب کے لیے اس بڑی طاقت کے ساتھ ہاتھ تو ہر کسی سے ملاتے ہیں، لیکن سر نہیں جھکاتے. تو اگر سر جھکا دیتے اس کے سامنے، ہم نے ایسے بھی ماضی میں اپنے وزرائے اعظم دیکھے. میں اخلاق سے گری ہوئی بات کبھی نہیں کرتا، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا جب ایز اے پاکستانی میں نے اپنے سٹنگ ایکس پرائم منسٹر جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، ان کو امریکہ کے ایک ایئرپورٹ پہ باڈی سرچ ہوتے دیکھا. مجھے شرم آئی، مجھے شرم محسوس ہوئی. عمران خان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کی قیمت کا پتہ ہے. اس کو بھٹو کی پھانسی بھی یاد ہے اور اس کو ضیاء صاحب کا جہاز کا اڑنا بھی یاد ہے. لیکن وہ سر دھڑ کی بازی لگا کے میدان میں اترے. یہ بازی عشق کی بازی ہے. اس بازی میں میں اور آپ اور ہم سب اپنے سر دھڑ کی بازی لگا کے اترے. آج سے نہیں، 2013 میں جب میری الیکشن کیمپین تھی، مجھے سیاست کا، الیکشن کا کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا. میرے اپنے الیکشن کیمپین میں آئی ڈی رکھ کے بلاسٹ کی گئی. اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی نہ مرا، نہ شہید ہوا، لیکن زخمی بہت ہوئے. اور مجھے یاد ہے اس دن جب آئی ڈی پھٹی، 2 گھنٹے فائرنگ ہوتی رہی. ان کا خیال تھا کہ علی ڈر جائے گا، بھاگ جائے گا. میں خالی کرسیوں کے سامنے گیا. جس گاؤں میں جلسہ تھا سب لوگ جا چکے تھے. میں تھا، تحریک انصاف کے چند کارکن تھے اور مائک تھا. میں نے زندگی میں خالی کرسیوں کو سپیچ کی. یہ وہ دن تھا جب خالی کرسیوں کو سپیچ کی اور میں نے کہا جس نے دھماکہ کیا وہ سن لے. جب تک زندہ ہوں بار آتا رہوں گا. نہ ڈرا سکے نہ دھمکا سکے. دیکھ لو دھماکے کے بعد بھی ادھر کھڑا ہوں میں. یہ جذبہ کدھر سے آتا ہے؟ یہ وہ جذبہ ہے جس کے تحت آپ ادھر آتے ہیں. میں نے آج صبح بھی، کل رات اسد عمر بھائی سے ڈسکس کر رہا تھا، اور آج صبح
میں نے آپ لوگوں کو سلام پیش کیا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں آپ کو سلام در سلام در سلام ہے کہ آپ بار بار آتے ہیں عمران خان صاحب کی کال پہ آتے ہیں اور پاکستان کے لیے آتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایبسلیٹلی نوٹ کہا تو کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کے لیے نہیں دوں گا، اور جب انہوں نے ابھی اسٹینڈ لیا تو کیا لیا کہ پاکستان میں حکومتیں آپ کی طاقت سے گریں گی اور بنیں گی، کسی واشنگٹن، کسی نیو یارک، کسی لندن، کسی برمنگھم سے نہیں، اسلام آباد سے پاکستان کے فیصلے ہوں گے۔ اگر آپ اسلام آباد سے پاکستان کے فیصلوں کے ساتھ ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا برا کیا عمران خان نے جو اقتدار کو لات ماری؟ اور یہ بھی میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، یہ میری بات سن لو، یہ تاریخ ثابت کرے گی کہ روس صرف بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے۔ روس صرف بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے۔ 27 رمضان کو جب پاکستان بنا تھا، لا الہ الا اللہ بھی بنا تھا، جو پاکستان کے وزیر اعظم مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، خاتم النبیین کی بات کرتا ہے، رحمت العالمین اتھارٹی بنانے کی بات کرتا ہے، 8ویں 9ویں 10ویں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کی بات کرتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصوف پہ مبنی القادر یونیورسٹی کا اعلان کرتا ہے، اس کے افتتاح کرتا ہے۔ وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پہ بات کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں پاکستان میں کوئی زر خرید ہو، پاکستان میں کوئی روح ان کو سپورٹ کرنے والا ہو، پاکستان میں کوئی سر جھکانے والا ان کو ملے، نہیں ملے گا۔ تحریک انصاف میں تو کم از کم نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، ہم نے جو کاروان شروع کیا پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی ریاست بنانے کا، یہ اس کی ابتدا ہے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ملک پاکستان ایک سپر پاور بنے گا، لیکن یہ تب بنے گا جب عمران خان کے ساتھ اپنی غیرت پہ ہم آمین کہیں گے، ان کے ساتھ مضبوط کھڑے رہیں گے، تاکہ جتنا لوگ ان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں، اتنے ہی لاکھوں لوگ اور آتے جائیں اور آتے جائیں اور آتے جائیں۔ تو آخر میں اس بات پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ یہ جوانی ویسے ہی کی لگنی تھی، کہیں پیسہ کمانے میں لگنی تھی، کہیں دنیا بنانے میں لگنی تھی، تو نے پاکستان بنانے میں لگا دیا، تو نے اسلام کی راہ میں لگا دیا، تو نے مدنی ریاست کے لیے آواز اٹھانے والے عمران خان کے ساتھ لگا دیا۔ واللہ اس جوانی کا بہترین مصرف اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آپ اس میں تسلی رکھو کہ آپ یہاں آئے ہو، آپ پاکستان کے لیے آئے ہو۔ آپ اپنے بچوں کو کل بتا سکتے ہو کہ جب پاکستان کے بچاؤ کی جنگ لڑی جا رہی تھی، جب بین الاقوامی آقاؤں کے سامنے سینہ ٹھوک کے کھڑے ہونے کی بات ہو رہی تھی، جب پاکستان کے قومی حمیت اور غیرت پہ سٹینڈ لینے کی بات تھی، تو میرے بچوں، میرے بیٹے، میرے بیٹی، تمہارا باپ عمران خان کے ساتھ تھا، تمہارا باپ تحریک انصاف کے ساتھ تھا، تمہارا باپ پاکستان کے لیے سر جھکانے والوں کے لیے نہیں، سر اٹھانے والوں کے ساتھ تھا۔ پاکستان، 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 عمران خان، عمران خان۔ آئندہ بعد عالمگیر امین صاحب اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاک پہ کوئی بھی ایسی آنچ نہ آنے دے، اور انشاءاللہ بے شمار عالمگیر خان جیسے، مراد سعید صاحب جیسے، ان جیسے بے شمار منیز اور نوجوان تیار ہیں۔ انشاءاللہ کسی جذبے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين۔ عالمگیر خان صاحب